أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، قرآن مجید کے واقعات سنانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کے پہلے دن سے الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے. ہم نے اب تک بہت سارے واقعات سنے اور ان کے جو بہت کچھ فوائد معلوم ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے حاصل کی الحمدللہ. پچھلے درس میں بلکہ کچھ دروس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ان کے تقریباً جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں معلوم کیے. اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک دوسرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں وہ ہم معلوم کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک سورہ ہی نازل کر دیا ہے. اس سورہ کا نام سورہ یوسف کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے اندر یعنی یوسف علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر اس میں تمہارے لیے عبرتیں ہیں. تو ان صورتوں کو پڑھنا، ان کے واقعات پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے فائدہ ہے اس میں. اب آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ کو بہترین قصے بتلائیں گے. جتنے بھی قصے ہیں قرآن مجید کے اندر سب سے بہترین قصہ بتلایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا گیا. احسن اسم تفضیل، عربی زبان میں کہتے اسم تفضیل، سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے اچھی جو چیز ہے وہ افعال جو ورڈ ہے اس کے وزن پر آتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسن القصص، سب سے بہترین قصوں میں سب سے بہترین قصہ. اب آئیے وہ قصہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، ساتھ ہی ساتھ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ بھی بنایا. ان کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئیں. کیوں اللہ رب العالمین نے ان کے قصے کو سب سے بہترین قصہ قرار دیا؟ اس لیے کہ کبھی اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بہت ہی غربت کی حالت میں، بہت ہی رنج و غم کی حالت پر رکھا، پھر وہاں سے اٹھا کر اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہ کے مرتبے تک پہنچایا. کبھی یوسف علیہ السلام کو موت کے منہ سے لے اٹھا کر اللہ رب العالمین نے ایک بہترین زندگی دی. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کبھی تہمت لگنے والی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے بچا کر عزت کی زندگی انہیں عطا کی. اس طرح کے بہت سارے جو دروس ہیں ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. سب سے محبوب ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے ایک بھائی بنیامین تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام جا کر کہہ رہے ہیں اپنے خواب کے سلسلے میں
جو کہ اللہ رب العالمین نے آیہ نمبر 4 کے اندر بتلایا سورہ یوسف کے اندر، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یاد کرو اس وقت کو جب یوسف نے اپنے والد سے فرمایا، اے میرے والد محترم، میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جا کر فرمایا۔ اب یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں یہ ان سے زیادہ جو ہے پیار و محبت سے نہیں رہتے ہیں، چونکہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو زیادہ چاہتے تھے، اس لیے حسد کی طرح ایک چیز ان بھائیوں کے درمیان موجود تھی۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے تنبیہ کی، آگاہ کیا، قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، تم اپنے بھائیوں کے سامنے یہ قصہ مت بتلاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے خلاف وہ چال بازی یعنی بنائیں گے، چال کھیلیں گے، کوئی پلاننگ کریں گے تمہارے خلاف۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یاد رکھو شیطان انسان کے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی تمہارے بھائی شیطان کے وسوسے میں آ جائیں گے اور تمہارے خلاف کچھ کر دیں گے۔ اس طرح سے ان کو آگاہ کیا اور فرمایا والد محترم یعقوب علیہ السلام نے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں یوسف علیہ السلام کو کیوں ایک خواب دکھلایا۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہیں اللہ رب العالمین چنے گا، یعنی کہ اللہ رب العالمین تمہیں نبی بنائے گا اور تمہیں علم دے گا، مختلف علم سے تمہیں سرفراز کرے گا اور تمہیں نعمتیں دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ، اور اسی طرح یعقوب کے فرزندوں پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح سے تمہارے پردادا جو ابراہیم اور اسحاق اور جو دوسرے انبیاء تمہارے خاندان میں گزرے ہیں انہیں جو نعمتیں دی ہیں تمہیں بھی وہ نعمت اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ سنو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو قصے ہوئے، ان قصوں میں کیا ہے؟ پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ عبرتیں ہیں۔ اب آئیے کیا ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين، اب بھائیوں نے دیکھا کہ ہم تو بہت ہی مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، ہمارے والد ہمیں ویسا نہیں چاہتے ہیں جس طرح سے ہمارے بھائی یوسف اور بنیامین کو چاہتے ہیں۔ وہ لوگ گئے اپنے والد کے پاس۔ ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قصے بتلا دیے تھے، چھوٹے تھے، بچے تھے، تو یہ لوگ گئے اپنے والد کے پاس اور کہنے لگے کہ والد محترم ہمیں بھی اس طرح سے محبت کیجئے، ہم تو بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں اور ہم اپنے بھائی کو جو ہے بہت ہی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے بہت ہی گمراہی میں ہیں، یعنی کہ بہت ہی بدظن ہیں ہم سے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ یوسف کو اپنے والد سے دور کرنا ہے، یہی ایک راستہ ہے، اگر ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف پھیرنی ہے تو یوسف کو ہم اس راستے سے ختم کرنا ہے، ہٹانا ہے۔ ان لوگوں نے پلاننگ کرتے ہوئے جو ہے کہا، ان میں سے کسی نے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تم یوسف کو مار دو، ختم کر دو، قتل کر دو، یا تو یوسف کو ایک ایسی جگہ پھینک دو، دور کر دو کہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے طرف بڑھ جائے گی اور تم قریبی ہو جاؤ گے۔ اس طرح سے یہ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کسی بھائی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، ایسا کرو کہ اس کو بہت ہی دور کسی کنویں میں ڈال دو، ہوگا یہ کہ دوسرے لوگ جو سفر کر رہے ہیں مسافرین
وہ لوگ اٹھا لیں گے. مسافرین جب سفر کر رہے ہیں پانی کی تلاش میں آئیں گے اور اسے اٹھا کر کہیں دوسری جگہ لے کر چلے جائیں گے. ایسا کسی نے کہا قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. یہ لوگ اپنے والد کے پاس گئے اور بار بار ریکویسٹ کرنے لگے, درخواست کرنے لگے کہ ہم تو یوسف کے لیے خیر خواہ ہیں, اچھائی سوچنے والے ہیں. ارسلہ معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. اب ایسا کیجئے ہم لوگ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ, ہمارے ساتھ اس کو بھی بھیجئے, وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا. جی ہاں, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح سے چال بازی کر رہے ہیں. انہوں نے ڈر ظاہر کی. قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. میں غمگین ہو جاؤں گا, مجھے دکھ ہوگا اگر تم یوسف کو لے کر چلے جاؤ, اور اس بات کا بھی مجھے ڈر ہے کہ تم جو باغ میں جانا چاہ رہے ہو, میدان میں جانا چاہ رہے ہو, کوئی شیر آ جائے, بھیڑیا آ جائے اور اسے کھا لے اور تم غافل رہ جاؤ. یہ یعقوب علیہ السلام نے ڈر ظاہر کی. یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو ڈر ظاہر کی, اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں وہ پلاننگ آ گئی کہ اگر یوسف کو قتل کرنا ہے تو ایسا ہی کوئی پلان ہمیں رچنا ہے, بنانا ہے. تو یہ لوگ چلے گئے اور ایسا ہی کیا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ان لوگوں نے. اس میں تھوڑا ٹھہر کر آپ سے اب تک جو ہم نے معلوم کیا, اس میں کچھ دروس علماء اکرام نے فرمائے ہیں. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے درمیان انصاف, چاہے محبت اور پیار ہو, انصاف کرنا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو جب یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے والد میرے بھائیوں یعنی میرے بہنوں میں سے فلاں کو زیادہ چاہتے ہیں, تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, جیسا کہ ہم اس واقعے میں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے جب آدمی کو یہ ڈر ہو کہ میں اگر یہ سچائی کسی اور کے سامنے بتلاؤں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط میرے خلاف کرے, تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ نہ بتلائیں, بلکہ اپنے واقعے کو, اپنے بارے میں پرسنل کوئی بات ہو, کسی ایسے آدمی کے سامنے جا کر بتلائے جو اس کا خیر خواہ ہو, جس سے اس کی بھلائی ہو, سب کے سامنے نہ بتلائے. ٹھیک اسی طرح سے حضرات, جب کسی بات کا ڈر ہو تو آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بات ہر کسی کے سامنے وہ بات یعنی بتلا دیں. یہاں جیسا کہ ہم نے دیکھا یعقوب علیہ السلام نے اپنا ڈر ظاہر کیا, تو یہ جو بھائی تھے حسد کرنے والے, انہوں نے اسی پلان کو اپنایا, یعنی ان کو مارنے کا پلان اپنایا. اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون. بھائیوں نے بہت ہی ڈٹ کر کہا اپنے والد کے سامنے کہ اے میرے والد, کیسے ایک شیر یا بھیڑ آ کر اس کو کھا لے گا, ہم تو بہت ہی مضبوط ہیں, ہم طاقتور ہیں, اگر ایسا ہوا ہم تو بہت ہی گمراہ ہو جائیں گے. اب یہ لوگ چلے گئے, یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر والد جو ہے ان کے حوالے کر دیے اور لے کر چلے گئے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. ان لوگوں نے پلان کیا کہ اب ہم یوسف کو کسی کنویں میں ڈال دیں گے. ایسا ہی ہوا, ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. بہت ہی اندھیرا تھا وہ کنواں, جی ہاں, اس کنویں میں ڈال دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اب اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کر رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کہ ہم جو ہے ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ, ان لوگوں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ وہ ہم بتلائیں گے, اس کا شعور انہیں نہیں ہوگا. وہ مستقبل میں ہو رہا ہے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال کر واپس آ رہے ہیں, روتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے باپ کے پاس, اپنے والد کے پاس. عشاء کے وقت اندھیرے میں آ رہے ہیں. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم, ہم جو ہے یوسف کو اپنے سامان کے پاس رکھ دیے اور ہم آپس میں کھیل کود کر رہے تھے, اس میں مصروف تھے. ہوا یہ کہ ایک شیر آیا, بھیڑیا آ کر اس کو کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ کو اس پر یقین نہیں ہوگا اگرچہ ہم اپنی باتوں میں سچے ہیں. اس طرح سے یہ لوگ کہنے لگے.
وجاءوا على قميصه بدم كذب. اور ان کے پاس یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا اس کو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ خون سے لیپ دیا تھا، خون کے ساتھ اس کو لگا دیا تھا. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون. اب یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان لوگوں نے، میں جس بات کا ڈر اظہار کیا تھا اسی چیز کو ان لوگوں نے کیا تھا. تفسیر کے اندر موجود ہے کہ ان لوگوں نے کیا تھا، کسی جانور کو پکڑ کر اس کو ذبح کیا تھا اور اس خون کو یوسف علیہ السلام کے کپڑے میں جو ہے لگا دیا تھا. اس کے بعد یہ لوگ ایسا ہی کیے. اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ تھی. اب مسافرین اس کنویں کی طرف سے گزر رہے تھے، ان لوگوں کو پانی کی تلاش تھی، تو اپنے مسافرین ساتھیوں میں سے ان لوگوں نے کسی ایک کو بھیجا کہ جاؤ پانی لاؤ. جب کنویں کے اندر بکیٹ ڈالے، جی ہاں ڈول ڈالا انہوں نے، تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام جو بچے تھے، ایک بچہ ہے، ان لوگوں نے اسے اٹھا لیا، یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا. اٹھا کر جب لا رہے ہیں اور خوشخبری دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں قال یا بشرى هذا غلام، خوشخبری ہو، مبارک ہو، ایک بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے ساتھ چھپا دیا. واللہ علیم بما يعملون، اللہ رب العالمین بہت ہی جاننے والا تھا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ لوگ مصر کے بازار میں لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو، اور بہت ہی معمولی سی قیمت میں یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچ دیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. اب یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا کون تھا؟ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا اس وقت کا بادشاہ تھا. یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ کے دربار میں یوسف علیہ السلام اب پہنچ رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ رب العالمین کس طرح سے یوسف علیہ السلام کی عزت کو بڑھا رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام جب گئے اس محل کے اندر، بادشاہ کی بیوی نے کہا قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیے، ان کی بیوی کے حوالے کر دیے کہ اس کی عزت کرو اور اس کو اچھائی سے ٹھہراؤ. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید ہے کہ ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے. وکذا، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ایک ٹھکانہ دے دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، اور اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تعویل، خواب کی تعویل اور تعبیر جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سکھلا رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب یوسف علیہ السلام وہاں اپنا وقت گزارتے تھے، اپنی عمر کا ایک وقت انہوں نے گزار دیا. جب وہ جوان ہو گئے، نوجوانی کے مرحلے میں پہنچ گئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت دی، علم دیا، یعنی کہ نبوت سے سرفراز کیے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اچھائی کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور آزمائش ان کی زندگی میں آ رہی ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اس بادشاہ کی جو بیوی تھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے غلط ارادہ اپنے دل میں لایا. اس نے یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں جمال سے بہت نوازا تھا. یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنے چال میں پھنسانا چاہ رہی تھی. ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے جب تنہا پایا تو یوسف علیہ السلام کی طرف غلط ارادے سے آنے لگی. وقالت هيت لك، اس عورت نے کہا کہ آؤ میرے سامنے.
یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کی عزت جو ہے بری تھی ان تمام گندگی سے. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائی، میرا جو یہ مالک ہے یعنی کہ بادشاہ، اس نے مجھے بہترین طریقے سے ٹھہرایا، ٹھکانہ دیا، اور میں ہی اس کے لیے خیانت کروں؟ یہ کہہ رہے تھے یوسف علیہ السلام. انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے اپنے دل و دماغ میں غلط ارادہ اور غلط سوچ اپنے دل میں یعنی بنایا. وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا. یوسف علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں غلط سوچ تو نہیں ہم کہہ سکتے، یعنی کہ ایسا ارادہ وہ اختیار کرنے والے تھے اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے برہان اور دلیل اور ہدایت نہ ہوتی. اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی مدد یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام اس عورت کے ارادے کی طرح ان کا ارادہ نہیں ہوا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اسی طرح اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم غلط، فحش اور اس طرح کی جو غلط حرکتیں ہیں ہم انسان سے اچھے لوگوں سے ہم دور کر دیتے ہیں. انه من عبادنا المخلصین، اور وہ مخلص سچے لوگوں میں سے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ وہ منظر کشی کیا ہے قرآن مجید کے اندر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب. یوسف علیہ السلام اپنی جان کو، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اس محل سے نکلنا چاہ رہے تھے. دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس چلے گئے اور وہ عورت بھی پیچھے پیچھے جا رہی تھی. یوسف علیہ السلام کی قمیص کو انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس نے کھینچا تھا اور وہ خراب ہو گیا تھا، جی ہاں ڈیمیج ہو گیا تھا. تو اور ان دونوں نے جب دروازے کے پاس پہنچے تو اتنے میں ہوا کہ وہ بادشاہ وہاں موجود تھا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. اب اس عورت نے جب دیکھا کہ بادشاہ سامنے حاضر ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ دیکھو، جو تمہاری بیوی کے ساتھ یہ غلط حرکت کرے تو اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا بدلہ جو ہے یا تو سزا ہو سکتی ہے یا تو پھر اس کو قید کر دینا چاہیے. غلط حرکت، غلط ارادہ اس عورت نے بنایا تھا، لیکن اب یوسف علیہ السلام کے سر اتھوپ رہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کی عزت کو لوگوں کے سامنے بری کر رہا ہے. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت نے ہی مجھے اس کام کے لیے ورغلایا ہے، بہکایا ہے. وشهد شاهد من اهلها، اسی طرح سے کیا ہوا؟ اس عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی. مفسرین نے فرمایا کہ یہاں شہیدہ سے مراد ہے فیصلہ کرنا. ایک روایت آتی ہے، جبکہ وہ روایت یعنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک شیرخوار بچہ، معصوم بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ نے گواہی دی تھی. تو وہ سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. تو یہاں شہیدہ سے مراد تھا فیصلہ. وہ فیصلہ کس طرح سے؟ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل، یعنی گھر والوں میں سے کسی آدمی نے کہا کہ سچائی اور برائی، حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھو، ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر یہ قمیص یوسف علیہ السلام کا جو یہ قمیص ہے اگر پیچھے کی طرف سے پھٹا ہوا ہے، فکذبت، تو ایسا سمجھو کہ اس عورت نے جھوٹ بات کہی ہے. وہو من الصادقین، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، جب دیکھا کہ قمیص پیچھے کی طرف سے جی ہاں پھٹا ہوا ہے، تب وہ عزیز مصر نے کہا کہ یہی تمہارا چال ہے، یہ تمہاری چال ہے، تم نے سرکشی کی ہے. ان کیدکن عظیم، اور تم لوگوں کی جو چال ہے یہ بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی بڑی ہے. یوسف اعرض عن هذا، اب اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا، جب اپنی بیوی کے بارے میں انہوں نے سمجھ لیا کہ اسی کی چال بازی ہے، تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم اعراض کرو، تم توجہ نہ دو، تم چھوڑ دو. واستغفری لذنبک،
اور اپنی بیوی سے انہوں نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو، انکی کنت من الخاطئین، تم ہی جو ہے یعنی غلطی کرنے والی میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آ رہا ہے، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ اب اس گاؤں میں، اس شہر میں عورتوں کے درمیان یہ چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی، اپنا غلام جو تھا اس غلام کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے۔ اس طرح سے عورتوں کے درمیان یہ بات چل رہی تھی۔ قد شغفها حبا، اور کہا کہ اپنے غلام جو اپنا غلام ہے اس کی محبت میں یہ آ گئی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی گمراہی میں ہے یہ عورت۔ جب اس عورت کو پتا چلا، بادشاہ کی بیوی کو جب پتا چلا کہ میرے خلاف لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ یوسف علیہ السلام کیسے ہیں یہ سب کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ کیوں میں یوسف علیہ السلام کی محبت میں پڑ گئی، یہ بتلانا تھا اس کا مقصد تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس عورت نے کیا کیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن۔ اب ایک اور آزمائش یوسف علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کو چھپا کر رکھا تھا اس عورت نے، اور تمام عورتوں کو، اس شہر کی تمام عورتوں کو جمع کیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دے دیا۔ تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی پھل تھا، اس پھل کو کاٹنے کے لیے کہا گیا، تو یوسف علیہ السلام کو باہر جانے کے لیے کہا گیا، تو تمام کی تمام عورتیں جو ہے مدہوش ہو گئیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ایسا لگ رہا ہے کہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، تکبیر کہنے لگی اور اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا۔ وقلن حاش للہ ما هذا بشرا، کہا کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم، یہ تو بہت ہی بزرگ، بہت ہی جو ہے معصوم ایک فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ اب ایسا ہوا کہ پھر دوبارہ وہ عورت غلط ارادہ سے پیش آئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اس عورت نے پھر دوبارہ کہا کہ اگر میرا حکم نہ مانے یہ بندہ، یہ لڑکا اگر میرا حکم نہ مانے تو میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا اور اس کو میں قید کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گی، یہ عورت کہہ رہی تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ہے یا تو وہ قید میں چلا جائے، یوسف علیہ السلام قید میں بند ہو جائے، یا تو پھر اس عورت کا حکم مانے۔ اب یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ آپشنز تھے۔ اب اللہ رب العالمین کے دربار میں یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، قال ربی، اے پروردگارا، السجن احب الی مما یدعوننی الی، قید ہونا یہ میرے لیے محبوب ہے، میرے لیے زیادہ اچھا ہے اس بات سے جس بات کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ دعا کر رہے ہیں پروردگارا، یہ جو چال بازی کر رہے ہیں ان کی چال بازی کو تو مجھ سے دور کر دے۔ اصب الیہن واکم من الجاہلین، ورنہ کیا ہوگا پروردگارا، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ فاستجاب له ربه، اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی۔ فصرف عنه کیدہن، یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں کی چال بازی سے اللہ رب العالمین نے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، جیل کے اندر کچھ واقعے پیش آ رہے ہیں۔ یہاں تک ہم نے جو معلوم کیا اس سے دو چار فوائد معلوم کرتے ہیں۔ علماء اکرام نے کہا، مفسرین نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ
خلوت سے بچے، اجنبی عورت سے خلوت سے بچے، جیسا کہ ایسا ہوا تھا یوسف علیہ السلام تو اجنبی تھے اس عورت کے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جہاں کوئی ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت دونوں ہوتے ہیں، ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، ایسا ہی ہوا تھا یہاں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں اس طرح کا موقع آ جائے وہ وہاں سے ہٹ جائے، خلوت اختیار کبھی بھی نہ کرے۔ ایک دوسرا فائدہ علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں غلط گمانی کا جہاں ڈر ہو، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کوئی آدمی غلط سوچ رکھ سکتے ہیں، ایسی جگہ جانے سے تو آدمی کو چاہے کہ اس جگہ سے دور ہو جائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اتقوا مواضع التہم، ایسی جگہوں سے تم بچو جہاں تم پر تہمت لگ سکتی ہے، جہاں تمہیں ڈر ہے کہ میرے خلاف کوئی بات ہو سکتی ہے، تو ایسی جگہوں سے آدمی کو یعنی دور ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے جب آدمی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے ایک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، ایک اللہ رب العالمین سے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش تلے سائے میں جن کو جگہ ملے گی، ان بندوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس کو کسی ایک عورت نے زنا کی طرف دعوت دی تھی، اس کو پوری طرح سے مکمل اختیار حاصل تھا، لیکن ایک اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں تھا، اس ڈر نے اس کو اس کام سے روکا تھا۔ تو ایسا بندہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین یعنی کل قیامت کے روز جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے، جی ہاں سائے کی تلاش میں رہیں گے، تو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ایسے بندے کو جگہ ملے گی۔ اسی طرح حضرات استغفار کرنا چاہیے آدمی کو، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے استغفار سے کام لے، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا بادشاہ ان کی بیوی سے یہ کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو، تم اپنے گناہوں کے لیے تم توبہ کرو اللہ رب العالمین سے۔ تو اور بھی بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ، کچھ اور بھی واقعے ہیں ہم آئندہ درس میں معلوم کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کے واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔